اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ آپ کی علو مرتبت اور آپ کے مقام کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی طرف اور ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پہلے جتنے نبی آئے وہ مخصوص علاقے اور قوم کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اپنی نبوت اور رسالت کی عالمگیریت کا خود اپنی زبان سے اعلان فرما اور کہہ دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کسی قوم کی طرف نہیں، کسی علاقے کی طرف نہیں، کسی ملک کی طرف نہیں، کسی خاص جغرافیائی خطے کی طرف نہیں، بلکہ ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کر، ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کر۔ یہاں خطاب ہے انسانوں سے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ تو ساری انسانیت سے خطاب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حدیث مبارک ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں صرف بنی نوع انسان کی طرف نہیں بلکہ اس کائنات کے اندر اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں میں کل مخلوقات کی طرف نبی اور رسول بنا کر، جمادات کا بھی نبی ہوں، حیوانات کا بھی نبی ہوں، اور جمادات اور نباتات اور حیوانات ہر ایک مخلوق کا نبی ہوں، جمادات کا بھی نبی ہوں، نباتات کا بھی نبی ہوں، حیوانات کا بھی نبی ہوں۔ ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی ہیں ان سب مخلوقات کی طرف میں رسول بنا کر، یہ دعویٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ تمام نبیوں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ نے اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض سے کلام کیا ہے اور بعض کو کے درجوں کو بلند کیا ہے۔ مفسرین نے کہا یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے بعض کے درجات کو بلند کیا، تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس فضیلت کا اظہار دنیا میں شب معراج فرمایا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اذن شفاعت عطا فرما کے کرے گا کہ شب معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔
اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ نفس نبوت میں تو سب برابر ہیں، مگر درجات اور علو مرتبت اور امامت انبیاء کا حق جسے عطا کیا گیا ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام وہی ہوتا ہے نا جو علم میں، فضل میں، کمال میں، فہم میں، فراست میں باقی سب سے افضل ہو۔ لہذا 1.25 کی صف انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کا حق عطا فرما کے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اور اسی طرح میدان معاشر میں آپ نے علماء سے سنا ہے، اس پر بے شمار احادیث ہیں کہ جب انسانیت محشر کی ہیبت سے، گرمی سے اور اس کی تکالیف سے تھک ہار جائے گی تو پھر وہ اپنے لیے نجات دہندہ تلاش کرے گی، تو سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر اسی طرح تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہر ایک یہ کہتا رہے گا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا راستہ دکھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور انسانیت سے حساب و کتاب کے سلسلے کے آغاز کی درخواست کریں گے۔ تو اس طرح دنیا میں اللہ رب العزت نے معراج کی شب تمام انبیاء پر حضور کی افضلیت کا اظہار فرمایا، اور میدان محشر میں اس انداز میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور افضلیت کا اظہار فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان ختم نبوت کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی اپنی شان اور اپنے مقام کے اس پہلو کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے، وہ سب کے سب یہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن حضور نے فرمایا میرے غلاموں جان لو، پہچان لو اور اس سبق کو یاد کر لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس سبق کو یاد کر لیں، ازبر کر لیں کہ جو بھی اس روئے زمین پر حضور کے بعد اس بات کو دہرائے کہ وہ خدا کا رسول ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی اور جہنمی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے عمارت تعمیر کی اور اسے خوب سجایا، لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس عمارت کے ایک کونے میں
ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور لوگ آ کر جب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اور میرے ذریعے قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علو مرتبت کا اور آپ کے مقام کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنا، آپ کو عالمگیر نبوت عطا فرمائی، آپ کو عالمگیر رسالت عطا فرمائی، آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کو شان ختم نبوت عطا فرمائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر دین کی تکمیل فرمائی، آپ پر دین کی تکمیل فرمائی اور دین کو مکمل کر دیا۔ وہ سلسلہ نبوت و وہ سلسلہ رشد و ہدایت جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، وہ دین جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ اپنی ارتقاء کی منازل طے کرتا رہا، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تکمیل ہو گئی، دین کی بھی تکمیل ہو گئی، اور امت مسلمہ کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے لیے آپ دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا، تم پر نعمت کو تمام کر دیا گیا، اور تمہارے لیے جس نظام کو پسند کیا گیا ہے اس نظام کا نام اسلام ہے، اس نظام کا نام اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نظام نجات کا باعث نہیں، اور کوئی کسی نظام کے دامن میں انسانیت کی فلاح کی خیرات نہیں۔ انسانیت کی فلاح اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی خیرات جس نظام میں رکھی گئی ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اس کی تکمیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر رکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علو مرتبت کا ایک پہلو یہ ہے، اور یہ آخری ہے، اس گفتگو میں آخری پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن جیسی بے مثال کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن جیسی بے مثال کتاب عطا فرمائی ہے، جو تمام علوم کی جامع کتاب ہے، جو خاتم الکتب ہے۔ حضور پر جیسے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اسی طرح آسمانی صحیفوں اور کتابوں کے نزول کا سلسلہ بھی قرآن مجید پر مکمل ہو گیا۔ لہذا یہ حضور کی عظمت کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ حضور کی عظمت کے پہلوؤں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی شخصیت کی عظمت اور مقام اور علو مرتبت دل میں، فکر میں، شعور میں راسخ نہیں ہوتی، تب تک اس کی بات اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں وہ نبی عطا فرمایا گیا ہے جس کی عظمت کے ہزارہا پہلو ہیں، لہذا ہمیں حضور کی اطاعت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضور کی عظمت کے بیان کرنے سے حضور کی دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی معرفت بھی عطا فرمائے، آپ کی محبت کی خیرات بھی عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔